محسن بھوپالی نے کہا تھا کہ جاہل کو اگر جہل کا انعام دیا جائے اس حادثہ وقت کو کیا نام دیا جائے۔ میخانے کی توہین ہے، رندوں کی حد تک ہے، کم ظرف کے ہاتھوں میں اگر جام دیا جائے۔ اور بینگ ممبر آف دس آنریبل بار کی طرف سے یہ ہے کہ ہم مصلحت وقت کے نہیں قائل یارو، جو بھی الزام دینا ہے سرعام دیا جائے۔ اس وقت جو ملک میں حالات ہیں، جو کیفیت ہے، جو اس وقت ٹیلی ویژن کے اوپر جو مناظر چل رہے ہیں، اس سے بڑی ستم ظریفی کیا ہوگی؟ وہی عدلیہ جو 1 سال پہلے بلاول بھٹو کے آنے پر ان کو یہ کہے کہ آپ اپنے نانا اور والدہ کی شہادت کے باوجود ہنستے ہوئے ہمارے پاس آ رہے ہیں، ہم آپ کو دیکھ کر خوش ہوئے۔ وہی عدلیہ جو شہباز شریف صاحب کو یہ کہے کہ آپ ہمارے پاس آئے ہیں، ہمیں آپ سے بڑی اچھی توقعات وابستہ ہیں۔ وہی عدلیہ جو خواجہ سعد رفیق کو یہ بات کہے کہ آپ کو یہاں پر مسکراتے ہوئے دیکھ کر ہمیں بڑی خوشی ہوئی، قوم کو آپ سے بڑی توقعات وابستہ ہیں۔ وہی عدلیہ جس وقت اپنے وقار کو بحال کرنے کے لیے اپنے ایک غیر قانونی فیصلے کو صحیح کر کے ایکس پرائم منسٹر کو یہ کہے کہ آپ کے ساتھ ہونے والے ظلم کے باوجود آپ ہنستے مسکراتے ہمارے پاس آئے ہیں، ہمیں آپ کو ہنستے ہوئے دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے۔ آج آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، آج آپ کو پرابلم ہو رہی ہے، آج وہی سپریم کورٹ آپ کے لیے جو ہے وہ ناپسندیدہ ہو گئی، آج اسی سپریم کورٹ کے لیے آپ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں۔ یہی سپریم کورٹ جس وقت آپ کو پارلیمنٹ میں لانے کا موجب بنے تب یہ ٹھیک ہے، جس وقت یہ اب آ کے حق کی بات دوبارہ کرے اس وقت یہ آپ کو ناپسند ہے۔ گزارش صرف اتنی ہے، اس ملک میں صرف اور صرف ایک آئین کی حکمرانی ہے، اور وہی آئین جو 1973 کا آئین ہے، جس کے تناظر کا تذکرہ ایک مولانا صاحب جو ڈیزل کے اوپر اپنا کاروبار چمکاتے رہے اور دین بیچتے رہے۔ میں صرف ایک واقعہ، پروفیسر اجمل نیازی صاحب بڑے مشہور آدمی تھے، انہوں نے اخبار میں ایک کالم لکھا، اس میں ایک واقعہ بیان کیا، تاریخی حقیقت ہے اس لیے آپ کے روبرو رکھ رہا ہوں کہ مولانا عبدالستار نیازی اور مفتی محمود صاحب کی ایک میٹنگ ہو رہی تھی مفتی محمود صاحب کے حجرے میں۔ وہاں پر جس وقت وہ میٹنگ ہو رہی تھی کسی کو اجازت نہیں تھی کہ وہ اس میں آ سکے، لیکن ایک بچہ تھا کو 12-14 سال کا جو ہر چند لمحے کے بعد وہاں پر آ جاتا تھا، اور اس کے آنے پر مفتی صاحب اپنی گفتگو روک دیا کرتے تھے۔ یہی بات جب 4-5 دفعہ ہوئی تو عبدالستار نیازی صاحب نے مفتی محمود صاحب سے پوچھا کہ یہ بچہ کون ہے؟ تو مفتی محمود صاحب نے جو تاریخی فقرہ کہا وہ اسی طرح اجمل نیازی صاحب نے لکھا، اسی طرح اولیاء مقبول جان صاحب نے لکھا، اسی طرح ارشاد حقانی صاحب نے اس کو کوٹ کیا۔ انہوں نے کہا یہ ناہنجار میرا بیٹا ہے جو چند ٹکوں کے عوض میری خبریں باہر صحافیوں کو دینے جا رہا ہے، اور وہ ناہنجار ان کا بیٹا آج مولانا فضل الرحمان کے نام پر اس ملک میں یہ طوفان لانے کی کوشش کر رہا ہے کہ جس وقت اس ملک میں آئین کے رکھوالے وکلاء، اس ملک میں عدلیہ میں بیٹھے ہوئے ججز، اس ملک میں آئین کے رکھوالے لوگ موجود ہیں، اس وقت وہ مدرسوں کے چند چھوٹے طلباء کو اکٹھا کر کے سپریم کورٹ پر حملہ آور ہونے جا رہا ہے۔ آج وہ ادارے کہاں ہیں جنہوں نے سی سی ٹی وی فوٹیج، اخباروں کے اشتہار، سیف سٹی کے کیمروں سے لوگوں کو ڈھونڈنا ہے؟ آج ان کو نظر نہیں آ رہا ریڈ زون میں کیا ہو رہا ہے؟ ہماری صرف تمام اداروں سے ایک ہی گزارش ہے کہ وہ منی بیگم نے کہا تھا کہ ظالموں اپنی قسمت پر نازا نہ ہو، دور بدلے گا یہ وقت کی بات ہے، وہ یقیناً سنے گا دعائیں میری، کیا تمہارا خدا ہے ہمارا نہیں؟ آپ سے مقتدر حلقوں سے دست بستہ گزارش ہے اس ملک میں آئین کو رہنے دیا جائے۔ سپریم کورٹ اگر اس کی کیئر ٹیکر کے طور پر آئین کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے، مہربانی کر کے اس کو رہنے دیا جائے۔ ہم وکلاء ہائی کورٹ بار کے ہر راست اقدام کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور سپریم کورٹ کے ساتھ ہیں، عدلیہ کے ساتھ ہیں، کیونکہ وہ آئین کی رکھوالی کر رہی ہے۔ ہم نے اس دور میں بھی اس عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہوئے جس دور میں اس عدلیہ نے آئین کی بات کی۔ وکلاء آئین کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، کل بھی آئین کے ساتھ کھڑے تھے، آج بھی آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن جو آئین کی تشریح وکلاء کرتے ہیں چلے گی مہربانی فرما کے وہی، وہ نہیں چلے گی جو منبر کے اوپر بیٹھ کے وہ کیا تھا کہ نذرانہ نہیں یہ سود ہے پیرانے حرم کا،
یہ سود نہیں بکنے دیا جائے گا. یہ مہربانی فرمائیں, آئین کی پاسداری کے لیے بار کے ساتھ کھڑے ہیں, بار کے ہر راست اقدام کے ساتھ کھڑے ہیں. بہت شکریہ.